بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے کام کرنے والے جو صحافی ہیں، جو لوگ ہیں، اور جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طریقے سے پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے تو بہت افسوسناک، لیکن کشمیریوں کا جو نیا نام رکھا گیا ہے وہ ہے شرپسند۔ یعنی جہاں پہ بھی کشمیری کوئی احتجاج کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں، پرامن رہ کے کوئی آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے جی یہ شرپسند ہے، اور انہیں شرپسند قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نیا نام کشمیریوں کا رکھ دیا گیا۔ اسی طرح نا پاکستانیوں کے نام بگاڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نام بگاڑنے کے بعد انہیں پہلے برا کہا جاتا ہے، پھر برا دکھایا جاتا ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو مارا جاتا ہے۔ یہی کام بنگالیوں کے ساتھ کیا گیا، مہاجروں کے ساتھ کیا گیا، بلوچوں کے ساتھ کیا گیا، پشتونوں کے ساتھ کیا گیا، قبائلیوں کے ساتھ کیا گیا، آج کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بچے کا کوئی نہیں، باری باری سب کی باری۔ پنجاب میں بے شمار لوگوں کے گھروں کے اوپر دھاوا بولا جا چکا ہے پاکستان کی ایجنسیوں اور پولیس کی جانب سے۔ سی ٹی ڈی روزانہ کی بنیاد پہ بندے مار رہی ہے ماورائے قانون، اور بے شمار لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم یہ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ یہ سلسلہ اور بڑھے گا، کیونکہ باری باری سب کی باری۔ اگر پنجاب کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی باری نہیں آئے گی، تو میری بات لکھ کر رکھ لیں کہ باری باری سب کی باری، آپ کی باری ضرور آئے گی۔ میری کوئی اور بات پوری ہو یا نہ ہو، یہ بات تو مجھے پورا یقین ہے کہ باری باری سب کی باری۔ جب تک پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں نہ آئے گی، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا اور ان کو جکڑ بندو نہیں ڈالا جائے گا، جب تک کہ جرنیلوں کی قبروں کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کو سیاست سے اکھیڑ کے باہر نہیں پھینکا جائے گا، ان کے کاروبار بند نہیں کروائے جائیں گے، یاد رکھیے گا، تب تک باری باری سب کی باری۔ جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی باری نہیں آئے گی، تب تک باری باری سب کی باری۔ پرامن رہ کر کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ کریک ڈاؤن کے نام پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ کبھی ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے، کبھی دو، کبھی تین، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجریز کے ساتھ اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اسپتالوں سے ڈسچارج ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کے اوپر اسپتالوں میں آ کر لاٹھی چارج کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، جس طریقے سے مار کٹائی ہو رہی ہے، جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ سادی بات یہ ہے کہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام کو غصہ دلایا جا رہا ہے، کشمیری عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے کشمیری عوام کچھ ایسا کر دیں، کچھ ایسا بڑا کر دیں، جس کے نتیجے میں یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کا جواز پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں پورے کشمیر کے اندر پھر من چاہی کاروائیاں کی جائیں۔ لیکن کشمیری پرامن رہ کر ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں دے رہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ، چاہے وہ ریئل ہو، چاہے وہ فالس فلیگ ہو، پھر آپ دیکھیں گے ہمارے میڈیا کے وہ دوست جو آج کل شرپسند کا لفظ بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں، وہ بعد میں زمین آسمان کے کلابے میں لائیں گے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوگی، اور وہ بغاوت کے اور غداریوں کے وہ فتوے بانٹ رہے ہوں گے۔ یہ کشمیری محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اپنی سرزمین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے تمام مطالبات ہی جائز ہیں۔ فضل الرحمان جیسے آدمی نے کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ بتائیں ان کا کون سا ایسا مطالبہ ہے جو جائز نہیں ہے؟ مطالبات تو ان کے سارے جائز ہیں، تو ان کے مطالبات ماننے کی بجائے ان کو مار رہے ہیں۔ اور چند تنخواہ دار ملازمین ہیں جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یا اس کے چکر میں پاکستانیوں اور کشمیریوں کی کئی دہائیوں کی جو محنت ہے وہ اس پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ کئی دہائیوں تک ہم نے صبر کیا، تحمل کیا، مل کر رہے، پیار بانٹا، محبت بانٹی، ایک طرح سے ہم سارے پل کر بڑے ہوئے، ہمیں فرق ہی نہیں تھا ایک دوسرے سے، لیکن وہ ساری محبت جو ہے نا وہ مٹی میں ملا دی۔ چند تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کی ضد ہے، ان کی ہٹ درمی ہے کہ وہ چیزیں اپنی مرضی سے کریں گے، اور ان کی اس ہٹ درمی نے ہماری کئی دہائیوں کی پاکستانیوں کی محنت کو ضائع کیا ہے، اور لگاتار یہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کشمیر سے آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں رپورٹ کروں گا۔ دیکھیں، جو صحافی ہیں ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے، جو وہاں پہ ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دھمکایا جا رہا ہے، جس آدمی کی آواز تھوڑی بہت سنی جاتی ہے اس کو دھمکایا جا رہا ہے، ہر کسی کے اوپر غداری کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ آپ یہ کرتے کرتے پوری قوم کو ہی غدار بنا دیں گے، جیسے آپ نے بلوچوں کو بنا دیا غدار۔ آج سارے بلوچ وہ غدار سمجھے جاتے ہیں آپ لوگوں کی نظر میں۔ اسی طرح بنگالیوں کو بھی آپ نے سب کو غدار بنا دیا تھا، پھر جا کے وہاں معافیاں مانگنی پڑی۔ تو ناظرین، خیبر پختونخوا کی صورتحال پہ اب آ جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت عدالت میں گئی ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، تو ہماری کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے
کہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہماری کروائی جائے۔ اب اس پہ جو ہے وہ عدالت نے کچھ اعتراضات لگا دیے۔ اب اعتراضات 3 دور ہو گئے ہیں، ایک آدھا اعتراض رہ گیا ہے۔ 18 تاریخ کو دوبارہ سماعت ہوگی، تو کیا یہ بجٹ ایسے ہی لٹکتا جائے گا؟ مزمل اسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے فیصلہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کا جو ترقیاتی بجٹ ہے نا، اس میں کٹوتی آج نہیں ہو رہی۔ 2024 میں جب یہ حکومت بنی، دیکھیں 2022 میں یہ لوگ آئے تھے، 2023 میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ 2024 میں عمران خان صاحب کو جیل میں 2023 کی اینڈ میں ڈالنے کے بعد اگست میں انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور 2024 میں انہوں نے حکومت بنا لی اپنی جعلی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ لگاتار ترقیاتی منصوبے بند کرواتے آئے۔ سب سے زیادہ منصوبے میں نے آپ کو بتایا تھا اس دور میں، ایک وی لاگ کر کے 2024 میں حکومت بننے کے بعد جب پہلا بجٹ آیا تھا، کہ خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبے بند کر دیے گئے۔ بہت سارے ڈیمز، بہت ساری سڑکیں، بہت ساری یونیورسٹیز، بہت سارے اسپتال، صحت کے منصوبے، تعلیم کے منصوبے، انفراسٹرکچر کے منصوبے، مواصلات کے منصوبے، اور بے شمار ایسے منصوبے جو خیبر پختونخوا کو بہت آگے لے جا سکتے تھے، وہ منصوبے بند کر دیے گئے۔ یہ 2024 میں ہوا۔ پھر 2025 میں باقی منصوبے بند کر دیے گئے، اور اب 2026 کے بجٹ میں جو ترقیاتی منصوبے اکا دکا بچے تھے، وہ سارے نہ صرف بند کیے جا رہے ہیں، بلکہ پابند کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی ترقیاتی منصوبے نہ بنے۔ یعنی ہے نا عجیب و غریب بات، دعوے کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے اعداد و شمار ان کے اپنے دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آپ تقریر سنیں یا ان کی بات سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پاکستان بہت جھنڈے گاڑ رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے اور بہت آگے جا رہا ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ ہی ختم کر دیا گیا تو ترقی پاکستان کیسے کرے گا؟ حکومتی اعداد و شمار اور حکومتی دعوے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ قرضے ہم نے تاریخی نوعیت کے لیے ہیں، لیوی ہم نے تاریخی نوعیت کی لگا دی ہے، غربت آج پاکستان میں تاریخی نوعیت کی بڑھ چکی ہے، بے روزگاری تاریخی نوعیت کی بڑھ چکی ہے، مہنگائی میں تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ یہ اعداد و شمار سرکاری ہیں جو بتاتے ہیں۔ سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں کم ترین سطح کے اوپر جا رہی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں تاریخی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ تجارتی خسارہ ہمارا تاریخی نوعیت کا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تاریخی نوعیت کا برین ڈرین ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے پر لوگ پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، اور منی لانڈرنگ بھی تاریخی نوعیت کی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ کے بقول $100 ارب ابھی حال ہی میں پاکستان سے نکل کر باہر چلا گیا۔ ایک ارب ڈالر کے لیے ہم ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لیکن $100 ارب اسی ملک میں سے نکل کر وزیر داخلہ کے بقول پاکستان سے باہر چلا گیا۔ پھر اس نے کہا تھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکائیں گے تو پیسے واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کوآپریشن شروع کر دی۔ پھر آپ کے سامنے یہ سارا کچھ جو ہوا، انہیں گلگت بلتستان میں حکومت بھی بنا کر دے دی گئی ہے۔ یہ خبریں ناظرین میڈیا میں چلی کہ بیرسٹر گھور اور سہیل آفریدی کے حوالے سے کہ ان کی عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی، کس کی نہیں ہوئی۔ کوئی کہہ رہا ہے سہیل آفریدی کی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بیرسٹر گھور کی۔ وہ لوگ تردید کر رہے ہیں جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں، میں آج بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے چند باتوں پہ قائم ہوں۔ یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، اور اب یہی ہوگا۔ جب تک 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تھی تب تک میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کیسز عدالتوں میں ٹک نہیں سکیں گے، لہذا عدالتوں کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے جیسے ہی ان کے کیسز لگیں گے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے بعد میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اب عمران خان عدالت کے ذریعے کبھی باہر نہیں آئے گا، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو مکمل طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ اب رہائی کا جو طریقہ کار ہے نا، ایک تو معاشی دباؤ ان کے اوپر رہے گا۔ معیشت کی جو تباہی ہو چکی ہے وہ دباؤ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رہے گا۔ حکومت نے فیصلہ نہیں کرنا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کے باہر آنے کا۔ تو عاصم منیر صاحب تو عمران خان کو باہر آنے نہیں دیں گے، ان کا بس چلے تو وہ کبھی بھی باہر نہ آنے دیں۔ تو معاشی دباؤ تو ہے ہی۔ اب اگر عوامی دباؤ بڑھ جاتا تو شاید عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی۔ عوامی دباؤ بنانے میں ناکام رہے علی امین گڈھا پور بھی اور سہیل آفریدی بھی۔ یہ دونوں صوبائی حکومتیں ہیں۔ ایکچولی تو یہ کام جنید اکبر کا بھی ہے، یہ کام سلمان اکرم راجہ کا بھی ہے، یہ کام بیرسٹر گھور کا اور باقی لوگوں کا بھی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ پہلے کوشش کرتی رہی، پھر وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ تو یہ جب تک عوامی مزاحمت نہیں ہوگی، بڑے پیمانے پر لوگ نہیں نکلیں گے اور حکومت کو گلے سے نہیں پکڑیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے نہیں چبوائیں گے، تب تک تو عمران خان باہر آنے سے رہے، اور معاشی تباہی جو ہے وہ ایک پریشر ڈالنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ اچھا، دوسرا جو اس میں رستہ ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی دباؤ بڑھ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے۔
تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اب یہ ڈیل میں نا دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی مزاحمت کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر تحریک انصاف نے زیادہ مزاحمت کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل میں وہ پاکستان کے لیے یا اپنے لیے کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہ کر پائی تو وہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پائیں گے. صرف عمران خان صاحب کی رہائی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی شرائط کے اوپر ہوگی ان کیس کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہیں کر پاتی. اور بظاہر ابھی جو دکھائی دے رہا ہے مزاحمت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں شاید نہیں ہے. دیکھیں نا بہت سارے اصولی موقف تھے عمران خان صاحب کے، وہ کہاں گئے کہ سویلینز کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوں گے، ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. کرم کے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ڈرون حملہ ہوا مبینہ طور پہ، اس میں 4 لوگ جاں بحق ہو گئے، ماں بیٹا 2 بچیاں، لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کوئی رولا نہیں پڑا. بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ کوئی گولہ آ کر گرا ہے، تو وہ خبر جو ہے وہ ڈرون کو بعد میں گولے سے کنورٹ کر دیا جاتا ہے. پہلے رپورٹرز اور مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ڈرون آیا تھا، یہ ڈرون حملہ تھا، لیکن بعد میں پھر یہ دعویٰ کیا جاتا نہیں ڈرون نہیں تھا، یہ کوئی گولہ آ کر گرا ہے. لیکن جو بھی آ کر گرا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بہت سارے لوگ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ بے گھر ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کا کون ہے پرسان حال، کون ان کا خیال رکھے گا؟ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک دباؤ تو یہ ہے کہ وہ جو پالیسیز تھیں ان کے اوپر بالکل بھی وہ کام نہیں کر رہے جو عمران خان صاحب نے کہی ہوئی تھی. اور دوسرا وہ بجٹ کے معاملات میں شدید دباؤ کا شکار ہے جو ان کی پارٹی کے اندر سے آ رہا ہے کہ آپ اگر سرپلس بجٹ دیں گے یا آپ وفاقی حکومت کو سہولت کاری کریں گے، ان کی غلط معاشی دیکھیں نا، جو معیشت کے اوپر پالیسیاں بنائی وہ وفاقی حکومت نے بنائی، SIFC آرمی چیف نے بنایا، پالیسیاں آرمی چیف نے بنائی. اب ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے وزیر خزانہ آرمی چیف کا ہے، وزیر داخلہ بھی آرمی چیف کا ہے. اب ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان کی معیشت گر رہی ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے اس معیشت کو اٹھانا. دیکھیں برا کام کر رہی ہے وفاقی حکومت، سزا بھگتیں گے خیبر پختونخوا کے لوگ، تو یہ تو غلط بات ہے. تو لوگوں کا بجٹ ان کے حوالے کر دینا یہ ایک زیادتی ہے. اور اس کے اندر وہ ڈیل بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے. یعنی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جس عمران خان کو یہ آزاد کروانا چاہتے تھے اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے صرف ہماری ملاقات ہو جائے. اور وہ ترلو منتوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو کشمیر کے معاملے میں ناظرین ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے جب انڈیا پاکستان کی جھڑپیں ہوئی تھی تو اس میں مئی 2025 میں، تو تب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے یہ سارے کے سارے پاکستانی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے انڈین فورسز کے مقابلے میں. آج ان لوگوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انڈین فورسز کے بندے ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، اور یہ پاکستان کے غدار ہیں، اور یہ شرپسند ہیں. آج انہیں یہ کہا جا رہا ہے. لیکن کل یہی سارے لوگ بارڈروں پہ گئے تھے اور جا کر پاکستانی فوج کی حوصلہ افزائی کی تھی. تب شہباز شریف بارڈر پہ نہیں گیا تھا، فیصل راٹور بارڈر پہ نہیں گیا تھا، بلاول بارڈر پہ نہیں گیا تھا، باقی لوگ بارڈر پہ نہیں گئے تھے، لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بارڈر پہ گئے تھے. سرحدوں پہ جا کر لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی. تو یہ لوگ تو پاکستانی فوج کا ساتھ دے رہے تھے جب انڈین فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس وقت کوئی اور سیاستدان آپ کو بارڈر پہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو آج کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے غدار ہو گئے، شرپسند ہو گئے. افسوس ہوتا ہے بیچارے، مجھے رابطہ کرتے ہیں ان کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ہم کشمیریوں نے ساری زندگی وفاداری دکھائی لیکن ہمیں شرپسند کا خطاب ملا ہے، اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا. ناظرین جسٹس ڈوگر نے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے. جسٹس ڈوگر کے بیٹے کی شادی ہوئی تو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا ہے نا ایک، اور ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا ضابطہ اخلاق بھی ہے. اور یہ ضابطہ اخلاق کہتا ہے کہ جو ججز ہیں وہ زیادہ سیاستدانوں کے ساتھ میل جول نہیں بڑھائیں گے. لیکن ان کے بیٹے کی شادی میں جو ہے وہ سیاستدانوں کو دعوت دی گئی، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان بھی پہنچے ہوئے تھے. ذاتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں لطیف کھوسا اور عامر ڈوگر صاحب کے، ڈوگر برادری بھی ہے نا، تو سرفراز ڈوگر، عامر ڈوگر. لیکن اگر ذاتی تعلقات ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو کم سے کم انصاف ہی لے دیں. فیور تو کوئی نہیں مانگ رہے، عمران خان صاحب تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں. میرا کیس ہی لگا دو. 1.5 سال سے کیس نہیں لگ رہا، 1.5 سال ہو گیا کیس نہیں لگ رہا. ان کے بیٹے کے ولیمے میں شادی میں شرکت کے لیے یہ لوگ گئے تھے. تو یہ بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں. کورٹ رپورٹرز کو اٹھا کے باہر نکال دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آہستہ آہستہ ہر جگہ سے باہر نکلیں گے.
اور یہ وہ کورٹ رپورٹرز ہیں جو ماضی میں یعنی وہ یہ دعوے کرتے رہے ہیں اور بڑا ججز کے بارے میں بڑی آواز اٹھاتے رہے ہیں، بڑی کوشش کرتے رہے ہیں. اب مجھے نا یہ میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی کہ باری باری سب کی باری، میں نے ابھی اس ویلاگ میں بھی کہی ہے. تو یہ جتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں نا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی باری کبھی نہیں آئے گی، تو یاد رکھیے گا ان سب کی باری آئے گی. کاشف عباسی صاحب مجھے ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ یار ذرا ہاتھ تھولا رکھ، اور خود ان کا پروگرام بند پڑا ہوا ہے پچھلے کئی مہینوں سے. تو باری باری سب کی باری، ہاتھ تھولا رکھیں یا ہاتھ تگڑا رکھیں، کچھ بھی کریں، جب تک آپ بادشاہ سلامت کی دن رات چاپلوسی نہیں کریں گے تب تک آپ کی نوکری کو خطرہ رہے گا، اور باری باری سب کی باری آئے گی. سی ٹی ڈی ناظرین قتل عام کرنے والی ایک مشین بنی ہوئی ہے ان کے افسران کو سافٹ امیج دکھانے کے لیے، کیونکہ ہارڈ سٹیٹ تو پاکستان بن گیا ہے، بندے مارنا تو پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سافٹ امیج دکھانے کے لیے ان کے افسران کو کوٹ پینٹ ٹائی پہنا کے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی مطالبہ کیا کہ جناب ہمارے شہری وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہاں گولیاں مار کے سڑک پہ قتل کر دیا، یہ تو بڑا نامناسب ہے. 2 بندوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، ایک 9 سال کی بچی شہید ہو گئی ہے. اب یہ آسٹریلین نہ ہوتے تو سوچیں کیا ہوتا. آسٹریلین نہ ہوتے نا تو جو مقتولین ہیں نا ان کے خاندان والے کہہ رہے ہوتے کہ اچھی خاصی پولیس کی گولی جا رہی تھی، مقتول بھاگ کے گولی کے آگے آ گیا، مقتول کا قصور ہے. یا ان سے پریس کانفرنس کروا دی جاتی کہ مقتول جرائم پیشہ تھا اور شروع سے یہی چیزیں کرتا تھا. یعنی یہاں پہ اس لیول پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، انصاف نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو سی سی ڈی جو ہے دیکھیں نا، یہ چٹھا صاحب کو سوچنا چاہیے جنہیں ہیڈ بنایا گیا سی سی ڈی کا، انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہوا معاملہ قتل عام کا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک رات کو عدالت لگتی ہے 12 بجے، وہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا، اور اس آدمی کا اپنا بیک گراؤنڈ کرپٹ ہے، اس کے اوپر کرپشن کے سیریس ایلیگیشنز ہیں. اور وہ جو آدمی جو رات کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے 12 بجے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، اس کا کوئی جوڈیشری کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اسے نہیں پتا کہ قانون اور انصاف اور ججز کیسے کام کرتے ہیں، جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے. جیسے ملٹری کورٹ غلط ہے، ویسے یہ والی جو عدالت لگائی جاتی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک عدالت لگتی ہے جہاں پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو مار دو اور اس کو چھوڑ دو. تو آج نہیں تو کل یہ قتل تو گلے پڑیں گے، اور جواب تو چٹھا صاحب آپ کو دینا پڑے گا، اور آپ سے جواب اس جہان میں بھی آپ کو دینا پڑے گا. اگلے جہان میں بھی کتنے ہی لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے، کیونکہ بے شمار تو پھر اس کے اندر بے گناہ بھی مارے جائیں گے. تو پھر آپ ایک ایک قتل کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. لگ پتہ جائے گا آپ کو، بلکہ ہر ظالم کو لگ پتہ جائے گا جس نے ظلم کیا ہوگا. ناظرین اب ذرا انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلے جاتے ہیں. امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے دستخط کیے معاہدے کے اوپر جو ایم او یو سائن ہوا ایران کے ساتھ، جبکہ ایران کی جانب سے ان کے اسپیکر نے باقر کالیباف نے ایم او یو کے اوپر دستخط کیے ہیں. حالیہ تاریخ میں امریکہ کی سب سے بڑی واضح شکست ہے یہ، اور اس کی سیاسی قیمت ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرور چکانی پڑے گی، جو مرضی کر لے وہ. آبنۂ ہرمز کو کھلوانا یہ کا کامیابی ہے، جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی. ایران ایٹمی تجربہ نہ کرے، وہ تو آیت اللہ علی خامنائی نے فتویٰ دیا ہوا تھا، انہوں نے تو کرنا ہی نہیں تھا. اگر ان 2 شرائط پہ امریکہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے تو یہ کامیابی تو بغیر جنگ کے بھی امریکہ کے پاس تھی کہ آبنۂ ہرمز بھی کھلی ہوئی تھی، ایران ایٹمی دھماکہ بھی نہیں کر رہا تھا. یہ 2 کامیابیاں اس جنگ سے پہلے، یعنی 28 فروری کو امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس سے پہلے آبنۂ ہرمز کھلی ہوئی تھی، اور ایرانی سپریم لیڈر کا فتویٰ موجود تھا کہ ہم کبھی بھی ایٹمی دھماکہ نہیں کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں تو پہلے بھی امریکہ کے پاس تھیں. تو اب انہوں نے کیا حاصل کیا؟ یعنی اسے ایک کامیابی سمجھنا امریکن نہیں سمجھیں گے، امریکنز بیوقوف نہیں ہیں، امریکن اس کی مخالفت کریں گے. اسرائیلی وزراء کے انتہائی مایوس کن اور بہت غصے والے اور مایوسی والے ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، کبھی میڈیا کے اوپر، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اسرائیل اس کو ایک ناکامی سمجھ رہا ہے، اس معاہدے کو. ان کے اہداف حاصل نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اس کے اندر جو ہے وہ ایران کا فائدہ ہو گیا. دیکھیں بجائے اس کے کہ یہ ایران سے یہ کرواتے کہ وہ حماس کی، حزب اللہ کی اور حوثیوں کی سپورٹ نہ کرے، الٹا یہ ہوا کہ اسرائیل کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر یا تنظیموں کے اوپر اٹیک نہ کرے. تو جہاں پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ لڑائی لڑتے ہیں، آپ مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پہ پھر چیزیں آپ کے حق میں بدلتی ہیں. تو ایران نا الٹیمیٹلی اس لڑائی کا فاتح بنا ہے. اب عرب ممالک کے اوپر یہ ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وہ بیلنس کیسے کریٹ کرتے ہیں اس ریجن میں. اس پہ بات کریں گے کسی دن. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.